بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے عیب سے زیادہ اپنے عیوب پر نظر کرے۔ اللہ پر بھروسے کا ہنر سیکھ لو۔ رشتے جتنے بھی مضبوط ہوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جس قدر بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ جہاں لوگ کسی انسان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس انسان کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں۔ تم نیچے گر کر تو دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ تم تھوڑا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آ جائیں گے۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں مگر اللہ نہیں۔ کسی کی اصلیت کا بروقت سامنے آ جانا اللہ کا خاص کرم ہے۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کرو، اور اگر نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اس کو بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ کچھ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے مر جاتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پہ اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سبق پڑھایا زندگی نے۔ لوگوں کو منہ نہ لگاؤ تو بہتان لگانے پر اتر آتے ہیں۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ اپنے وہ نہیں جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے وہ ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے بالکل نہ رکھیں۔ سب سے مضبوط تعلق بندے اور رب کا ہے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔
وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے؟ مقصد کے حصول کے لیے کوشش کیجیے، سازش نہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل اگر بے نقاب ہوتے، سوچو کتنے فساد ہوتے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے اچھا سننا چاہیے اور پھر اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستہ بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور و رحیم ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ گھر مال و دولت سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ وہ کیجئے جو صحیح ہے، وہ مت کیجئے جو آسان اور عام ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ محبت کے پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے، مگر نفرت کے پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے، دوسری چیز اتنی ہی آسان ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ بعض فاصلے بہت مختصر ہوتے ہیں، پر عمر گزر جاتی ہے، پار نہیں ہوتے۔ تعلق ٹوٹنے سے پہلے آخری ٹوٹنے والی چیز مان کہلاتی ہے۔ ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ جب ہمارا معاشرہ میں، میرا اور مجھے سے نکل کر ہم، ہمیں اور ہمارا کی سوچ اپنائے گا تو پھر کوئی پرایا نہیں لگے گا، سب اپنے ہی لگیں گے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے لوگوں سے کرتا پھرتا ہے۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا دوسری کوئی نہیں۔